جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ اور دوستوں میرے سامنے آپ کی بڑی جانی مانی اور آپ ان کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں آرزو قاسمی صاحبہ، جو کہ بڑا پاپولر ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ۔ آج میں نے سوچا کہ ان سے جو ہے نا تھوڑی رہنمائی لی جائے اور ہم ان سے پوچھا جائے کہ ہمیں بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ایک سروے آیا ہے اور اس سروے میں یہ کہا گیا کہ تقریباً 87%، 87% جو پاکستانی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک ہے وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے کہا آرزو کاظمی صاحب سے پوچھوں کہ صاحبہ سے پوچھوں کہ یہ کیوں ملک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ کیا یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی پالیسیز کی وجہ سے غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور لوگوں کا اعتماد کیوں اٹھ رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور حکومت کے اوپر؟ ذرا آرزو کاظمی صاحبہ، یہ جو میں نے سوال کیا ہے آپ کائنڈلی اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور اس سروے کے حوالے سے پاکستان میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور روز کیوں نہ کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس سب کو؟ سب سے پہلے بہت شکریہ چیمہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ۔ اور بالکل یہ سروے جو ہے میرے خیال سے کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ہر بات صرف عمران خان صاحب پہ ڈال دیں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کتنے پاورفل پرائم منسٹر ہیں کہ ان کے حکم کے بغیر جو ہے وہ پاکستان میں پتہ نہیں ہلتا ہے۔ تو بالکل یہ چیز جو ہو رہی ہے غلط ڈائریکشن میں جانے کی، یہ اس سے بہت پہلے سٹارٹ ہو گئی تھی اور کافی ٹائم سے جو ہے پچھلی گورنمنٹس بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں، جس طرح سے یہاں پر ریلیجیس پارٹیز کو آپ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح سے انہیں سپورٹ کیا گیا اور جس طرح سے اکانومی پہ کام نہیں کیا گیا، ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا۔ اور اگر ہم سندھ کو دیکھ لیں تو سندھ میں لاڑکانہ اور دوسری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہیلتھ سیکٹر جو ہے بری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے، اور لوگوں کے پاس پینے کا پانی تک اب ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے۔ ڈرنکنگ واٹر بھی ایک بڑا ایشو پاکستان میں بنتا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ 2040 تک جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے صورتحال اور زیادہ خطرناک حد تک جو ہے جا سکتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ باتیں کر کے آئے تھے، بہت سارے وعدے کر کے آئے تھے، انہوں نے پچھلی گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں اور لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ آئیں گے تو یہ کافی بہتر پرفارم کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ان سے بھی زیادہ خراب پرفارمنس دی۔ ان کی ہر کہی ہوئی بات جو ہے وہ الٹی ثابت ہوئی۔ ان کا ایک ہی ایکسپیرینس تھا اور وہ تھا شوکت خانم ہاسپٹل بنانا، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو بنایا ڈونیشن سے، وہ کوئی بات نہیں، ہاسپٹل اس طرح بن جاتے ہیں لیکن ملک ڈونیشن سے نہیں چلتے، اور انہوں نے انفارچونیٹلی وہی فارمولا جو ہے وہ ملک کے لیے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی کہ کبھی کسی سے لون مانگ لیا، کبھی کہیں سے چاول لے کر آ گئے سعودی عرب سے، کبھی کچھ لے آئے۔ تو یہ زکوٰۃ خیرات پہ چلنے والی کنٹری کا یہی حال ہوتا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، لیکن لوگوں کو نہ صرف یہ سمجھ میں آیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں ملک چلانے میں، اور مزید ڈیمیجز دی ہیں انہوں نے۔ کوئی ایک ڈھنگ کا کام انہوں نے نہیں کیا جس کو وہ بعد میں بتا سکیں اپنی گورنمنٹ جانے کے بعد کہ میں نے یہ کیا تھا۔ جو کوئی تھوڑے بہت پروجیکٹس اگر کوئی کمپلیٹ ہوئے ہیں یا کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں وہ پچھلی گورنمنٹس کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اکانومی جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ آرٹیفیشل طریقے سے انہوں نے بنا رکھی تھی پچھلی گورنمنٹس نے، تو یہ بھی آرٹیفیشل طریقے سے بنا لیتے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹس چور تھی، تو یہ بھی تو چور ہیں، ان کے یہاں بھی بہت سے فیصل واؤڈا اور بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر وہ چور تھے تو پھر ان کے ٹائم پہ مہنگائی بھی کم تھی، پیٹرول پرائز بھی کنٹرول میں تھا، اور ایون اگر ہم اور پیچھے چلے جائیں ادھر پرویز مشرف کے دور میں چلے جائیں تو وہاں پہ انہوں نے بہت ٹائم تک آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کو بھی کنٹرول میں رکھا۔ اور ٹھیک ہے آرٹیفیشل طریقہ تھا یا کچھ بھی تھا پچھلی گورنمنٹس کا، لیکن لوگوں کی ایسے چیخیں نہیں نکلی تھی جو عمران خان صاحب کہتے آنے سے پہلے کہتے تھے نا میں لوگوں کی چیخیں نکلوا دوں گا، تو وہ شاید پبلک کی چیخیں کہہ رہے ہوں گے جو اب نکل رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اویئرنیس آئی ہے یہ سب کچھ سہنے کے بعد لوگوں کو، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے، جس میں کہتے ہیں نا کہ ہم ان جرنلز کا نام نہیں لے سکتے، لیکن خیر میں لے سکتی ہوں لیکن آپ کے شو میں نہیں لے رہی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے بھی کرپشن کیسز سامنے آئے، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں ہاتھ کسی کے صاف نہیں ہے، اور ہر کوئی ہمیں جو ہے وہ
फौजी बन के लूट रहा है, कोई पॉलिटिशियन बन के लूट रहा है, कोई जज बन के लूट रहा है। तो वो चीज सबको अब पता लग गई है, पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। सिर्फ ये है कि क्योंकि जो लोग मुल्क चलाते हैं, जिनके हाथ में पावर है, जो कुछ चेंजेस ला सकते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, और ये आम पब्लिक है जो बेचारी अपने घरों को टूटता हुआ देख रही है। जैसे आपने देखा कि कराची में जैसे नस्ला टावर को गिराया गया, और यहाँ इस्लामाबाद में जहाँ हम बैठे हैं वहीं पर ग्रैंड हयात जो बिल्डिंग्स है, जहाँ पे इमरान खान साहब का भी अपार्टमेंट है, पेंट हाउस उन्होंने लिया है, और अपने किसी दोस्त के जरिए, बड़ी सुना है मैंने कि पैसे कम करा के लिया है उन्होंने, वैसे तो काफी महंगा था। इनफैक्ट आपके ही एक दोस्त हैं जिनकी रिपोर्ट है, आपके ही एक मेरे ख्याल रिलेटिव है, सॉरी, जिनकी रिपोर्ट है, चीमा साहब। अब मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, हमारे मतलब जर्नलिस्ट फील्ड में उनके जैसा कोई नहीं है। तो इसके ऊपर जाहिर है दो पाकिस्तान चल रहे हैं, और जो इमरान खान साहब कहते थे कि कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया जाएगा और कोई अय्याशी नहीं की जाएगी, पॉपुलेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है। इमरान खान साहब पहले आने से पहले कहते थे मेरी जी कैबिनेट बड़ी छोटी होगी, मैं बहुत थोड़े लोग रखूंगा, और उसके बाद अब यह हाल है कि रूम के अंदर एक और चेयर लगाने की जगह नहीं है, इतने ज्यादा उन्होंने एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स अपने भर लिए हैं बिला वजह के, और उसके बाद भी वो सब मिलके भी इनको कोई ढंग की एडवाइस नहीं दे पाते। और उसके बाद ये मुकाबले अपने करते हैं, कभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ, कभी भारत के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ, और बहुत पीछे हैं। और ये वही है कि वो खाली बर्तन कहते हैं हमारे यहाँ के ज्यादा शोर मचाता है, तो हम वो खाली बर्तन बन चुके हैं जो सिर्फ शोर मचाता है और उसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, आप समझ रही हैं कि शोर मचा रहा है, बर्तन शोर मचा रहा है, लेकिन मैडम ये इमरान खान साहब तो कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते, मैं कहाँ से मुल्क चलाऊं। तो ये जो टैक्स, जब बात तो उनकी भी सही है कि भाई जब अवाम टैक्स नहीं देगी, हुकूमत ने कोई या किसी जमात ने अपने पल्ले पैसों से तो मुल्क नहीं चलाना होता ना, उन्होंने तो टैक्स, तो बेसिकली वो कहते हैं टैक्स कल्चर ही डेवलप नहीं है, यहाँ पे लोग पैसे जमा ही नहीं कराते, लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, लोग इंडस्ट्री की तरफ आते नहीं। हुकूमत का एनवायरनमेंट शायद इस तरह का है, बिजनेस एनवायरनमेंट, वैसे मसाइल तो हैं, $500 लेने के लिए अंगूठा लगाना पड़ता है, तो बिजनेस फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट तो मुश्किल ही है। तो ये बात कहाँ, ये बात ठीक है इमरान खान साहब की कि लोग पैसे नहीं देते तो मैं कहाँ से मुल्क चलाऊं। बाकी जारी बात है, ये बात तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जिस तरह बाकी हुकूमतें करती थी, इमरान खान साहब भी उसी तरह प्रोटोकॉल है, उसी तरह सारा कुछ है, वही चीजें चल रही हैं, सिर्फ नारे की हद तक चीजें हैं। तो ये इसलिए वो कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊं, मुझे कोई पैसे देता नहीं है। तो ये फिर वो क्या करें बेचारे। आप इमरान खान पे सारा टाइम आप इमरान खान को क्यों तनकीद करती हैं मैडम? बेसिकली तो वो कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल मैं तनकीद नहीं करती, मैं तो बहुत उनकी कहना चाहिए। मैं ये पीछे आपने देखिए ना कि मैंने जो है वो मूर्ति रखी है, एक स्टैचू रखा है महात्मा बुद्ध का। मैं सोच रही थी इमरान खान साहब चले जाएं गवर्नमेंट से तो मैं उनका भी बनवा के रख लूं, इतना अजीम काम उन्होंने किया हमारे मुल्क के लिए। वो इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि जी अगर महंगाई हो तो समझ जाएं कि हुक्मरान चोर है, तो इसका मतलब है कि फिर समझ ही जाएं कि हुक्मरान चोर है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। और उनका ये भी कहना था कि जी ऊपर से सफाई होगी तो फिर नीचे के लोग जो हैं वो भी करेंगे। जहां तक आम लोगों की बात है, मेरे जैसे आम जो यहाँ पे लोग रहते हैं, हमारा टैक्स तो वैसे ही कट जाता है, हमसे तो पूछा भी नहीं जाता, बैंक में भी वो पैसे जो है टैक्स में चले जाते हैं। और अगर हम एक मोबाइल कार्ड भी अगर डालते हैं अपने मोबाइल के अंदर, वो जो प्रीपेड होता है, तो उसमें भी टैक्स कटने के बाद बाकी के पैसे आपके मोबाइल में ऐड होते हैं। ये चोरी कर रहे हैं ऊपर का तबका, चोर जो कह रहे हैं ना कि वो जी टैक्स नहीं देते। इन्होंने जैसे अभी मैंने बात की थी आपसे कि वो जो टावर है, नस्ला टावर गिरा दिया गया, और यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है वो ग्रैंड हयात जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वहाँ पे इमरान खान साहब का भी अपार्टमेंट है, और उसको नहीं गिराया गया। तो ये इस तरह के दो कहना चाहिए पाकिस्तान चल रहे हैं। जहां तक इमरान खान साहब का अपना घर है बनी गाला, उसे भी 12 लाख दे के उन्होंने कह दिया कि हाँ जी ठीक है, सही बना हुआ है, वरना उसूलन तो उधर भी बुलडोजर चल जाना चाहिए था। तो ये उनके आसपास लोग जो बैठे हुए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं जो उनके लोग बैठे हैं, लेफ्ट राइट सब जगह, उन्होंने जो मिनिस्टर्स भरे हुए, जो दोस्त, जो मिनिस्टर नहीं भी है दोस्त हैं,
چاہے وہ ترین صاحب ہوں، کہنا چاہیے جہانگیر ترین صاحب ہوں، چاہے ان کے یہ فیصل واوڈا جیسے سینیٹرز ہوں جو پہلے منسٹر تھے پھر سینیٹر ہوئے، ان سے کوئی جواب ابھی تک عدالت نہیں لے پائی ہے کہ جی وہ ڈوئل نیشنل ہے یا نہیں ہے. تو وہ اسی طریقے سے جو ہے ان کے باقی جتنے دوست ہیں وہ کون سے ٹیکس بھرتے ہیں؟ یہ لوگ کوئی ٹیکس نہیں بھرتے. اگر آپ صرف انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں، ایک زمانے میں میرے خیال ہے آئی تھنک 2012 یا 13 کی بات ہے کہ میں نے چیک کیا تھا، تو جو پہلے کی گورنمنٹ جو گئی ہیں اس میں جو ایک سینیٹر صاحب ہیں جو کہ E7 جیسے سیکٹر میں رہتے ہیں جو سب سے مہنگا سیکٹر ہے، تو انہوں نے ٹیکس بھرا ہوا تھا پتہ نہیں 87 یا 85 روپیز تھا. تو میں نے کہا یہ تو بڑا کمال کر دیا انہوں نے کہ 4 گاڑیاں ان کے پاس ہیں، E7 میں ان کا اپنا خود کا گھر ہے، یہ وہاں رہتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ موجود تھا لکھا ہوا، ابھی بھی شاید ہو، آپ چیک کر سکتے ہیں. کہ یہ لوگ جو خود ٹیکس بھرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان سے زیادہ ٹیکس تو جو میڈیا میں لوگ کام کر رہے ہیں، جو اینکرز آتے ہیں وہ بھر دیتے ہیں. لیکن ان کو سب سے پہلے اپنے جو ساتھ میں لوگ ہیں ان کو تو دیکھنا چاہیے. چوری کرتے ہیں یہ لوگ. یعنی مجھے خود ایک صاحب نے بتایا، بڑے مطلب کہنا چاہیے بہت بڑے ہمارے جو وکیل بھی رہے ہیں اور آگے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی ان کا کیس لڑا تھا تو اس میں پتہ نہیں 80 لاکھ کی پیمنٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی 70 لاکھ آپ مجھے کیش میں دے دیں، اور 10 لاکھ جو تھے اس کے انہوں نے رسید بنا دی کہ جی میں نے یہ ریسیو کیے ہیں. ان کو چوری کرنے کے طریقے آتے ہیں. ان کو سبزی والے کی اور ان کو کوئی اور اگر چھوٹی دکان ہو اس کی چوری تو نظر آتی ہے، لیکن اپنی چوریاں یہ چھپا جاتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتی ہیں. پیسے ان کے بھی اسی طریقے سے آ رہے. اب یہ بتائیں نا کہ کہاں سے انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹاور میں اوپر پینٹ ہاؤس لیا ہے، کہاں سے بنی گالا بنا ہے. کبھی کہتے ہیں میری بیوی نے گفٹ کیا ہے، کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں. کرکٹ کا تو اور لوگ بھی کھیلتے رہے ہیں اور اتنے سالوں سے تو کچھ کر بھی نہیں رہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی فورن فنڈنگ کیس جس دن چیمہ صاحب سامنے آیا، عمران خان صاحب کی سیٹ تو گئی، اور اسی لیے وہ اس کو اتنے ٹائم سے روک کے رکھے ہوئے. اگر اتنے ہی ایماندار ہیں، اتنے ہی اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور پچھلی ساری گورنمنٹس چور تھیں، تو لائیے نا یہ بھی اپنا کیس کھلنے دیں، اس کا فیصلہ آنے دیں، اس کو فیس کریں. جس وقت ان کو یہ بلایا گیا تھا عدالت میں، ان کو بلایا گیا تھا کہ جی آپ آ کے جواب دیجئے فورن فنڈنگ کیس کا، اس سے ایک دن پہلے ان کو کرونا ہو گیا، اور جیسے ہی وہ دن نکل گیا دوسرے دن یہ میٹنگ کر رہے تھے، لوگوں کو بٹھا رکھا تھا. اور ہمارے جیسے کئی لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی یہ تو دوسرے تیسرے دن کرونا میں جو ہے یہ مطلب میٹنگ کر رہے ہیں اسی کمرے میں اٹھا کے، اور کسی نے ماسک بھی نہیں لگایا ہوا تھا. یہاں پہ ان کا خیال ہے کہ جتنے لوگ ہیں نا، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یا ان کو سن رہے ہیں یا پبلک ہے، اس کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز ہے نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس خود کے پاس دماغ کی کمی ہے، اسی لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں. جیسے فواد چودھری صاحب آپ نے دیکھا ہی تھا نا کہ وہ ادرک بتا رہے تھے اور کیا بتا رہے تھے کر کے. تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے. اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی نہیں کرتے. بہت سے لوگ ٹھیک کر لیتے، ٹھیک کر لینا چاہیے. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے. گورنمنٹ آپ سے نہیں چلی، آپ مانیے گورنمنٹ آپ سے نہیں چل بھی. کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں مجھے کنٹری یاد نہیں آ رہی ہے کہ کس کنٹری کے، میرے خیال ہے کل ہی کی نیوز ہے، کسی یورپین کنٹری کی پرائم منسٹر نے 12 گھنٹے کے اندر ریزائن کر دیا. کیونکہ اچھا نہیں ڈنمارک نہیں، سویڈن کی تھی ایسے کوئی تھی. اس نے 12 گھنٹے کے اندر ریزائن کر دیا. ہمارے یہاں ان کو لگتا ہے ریزگنیشن لکھنا ہی نہیں آتا. ان کو یہ مطلب مر جاتے ہیں لیکن ریزائن نہیں کرتے. ان کو آپ مطلب جس کو اٹھا کے دیکھ لینا، کبھی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی پرائم منسٹر نے ریزائن نہیں کیا. بیٹھے رہتے ہیں، جی اس نے کر دیا، جی اس نے کر دیا، جی اس نے کر دیا، جی فلانے نے کر دیا. یہی کہانیاں کرتے ہیں لیکن ریزائن نہیں کرتے. میں تو بہت بار آفر کر چکی ہوں کہ مجھے بڑا اچھا ریزگنیشن لکھنا آتا ہے، میں بہت بار لکھ چکی ہوں. تو اگر ان کو ہیلپ چاہیے تو میں لکھ کے بھیج دیتی ہوں. آپ صرف نیچے سائن کریں اور جان چھوڑیں. نہیں، وہ ان کو ریزائن کرنا نہیں آتا، وہ خود بھی کرتے، ان سے کرا لیا جاتا ہے دراصل. چلے یہ تو ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں، عمران خان صاحب کو تو سپریم کورٹ صادق اور امین کہتی ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اوپر سے ٹیم جو ہے وہ اوپر سے کیپٹن ٹھیک ہو تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو جو آپ نے باتیں کی، آپ کی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین کہا، تو کتنی
اس سے زیادہ اور کیا آپ چاہتی ہیں کہ اس سے زیادہ اور کیا آپ کو گارنٹی چاہیے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ زبردست قسم کے بندے ہیں؟ اور یہ فورن فنڈنگ کا کیس تو ظاہری بات ہے ایک چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے، لیکن وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ ایک پیج پر ہیں، تو ایک پیج پر ہونے کی وجہ سے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ان کا نہیں کھل رہا. لیکن عمران خان صاحب تو صاف آدمی ہے، وہ کہتے ہیں ٹیم جب کیپٹن اچھا ہوتا ہے تو ٹیم، تو کیپٹن تو صحیح ہے، ٹیم کیوں نہیں کام کر رہی پھر؟ یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، میں پہلے تو سر میں ڈاکٹر نہیں ہوں. سوری میرے منہ سے نکل گیا. اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں، سب سے پہلے تو یہ کیپٹن ہی ہمارے کلیئر نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں لوگ کیوں صادق امین ان کو کہتے ہیں. اگر ان کا فورن فنڈنگ کیس ہے اور یہ سامنے نہیں آنے دے رہے، یہ سامنے آنے دیں اگر یہ صادق امین ہے. دوسرا، میں نے آپ کو ان کے بنی گالا کا بتایا کہ بنی گالا میں یہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے 12 لاکھ دے کر اپنے گھر کو جو ہے کہا کہ ہاں جی یہ بالکل صحیح بنا ہوا ہے، وہ بھی غلط ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی ریسنٹلی آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی انہوں نے وزٹ کیے ہیں، جس کنٹریز میں وزٹ کیے ہیں، وہاں سے کتنا ان کو گفٹس ملے تھے، کتنا گولڈ تھا، تو وہ سب یہ پی گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے. یہ کہاں سے صادق اور امین ہے؟ یہ تو مطلب یہ تو میں تو نہیں مان سکتی کہ، کیونکہ پھر یہ بتاتے کہ وہ گفٹس کہاں ہیں، پھر یہ بتاتے کہ جی یہ فلیٹ میں نے کہاں سے لیا ہے، پھر یہ آنے دینا فورن فنڈنگ کیس کا. ایسے کئی کیسز ہیں چیمہ صاحب. جب آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، جب وہ چلے جائیں گے تو ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی. ان کی بہن ہے جو کیا حلیمہ کے، تو ان کا بھی جو ہے کہ جس سلائی مشین سے انہوں نے اتنے ارب بنا لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک چیز نکلے گی. تو ان کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ، ان سب کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. اگر آپ اپنے دوستوں کو نواز رہے ہیں، آپ اگر زلفی بخاری کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہر ایک کے لیے کیس جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، یہ واحد لوگ ہیں ان کی پارٹی کے جو کہ کہنا چاہیے فراڈ بھی کرتے ہیں، چیٹنگ بھی کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، اس کے بعد کلین ہو کے نکلتے ہیں. اور ججز کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک میں بول سکتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اوپر ہی کیس بنا دیں. لیکن آپ کے سامنے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو موجود ہے، اور ان کے اوپر جس طرح سے بات چل رہی ہے. اور ویسے بھی ہمارے ججز کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ وہ واٹس ایپ اگر بند ہو جائے تو ان کو تو فیصلے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ جو واٹس ایپ کے اوپر عدالتیں چل رہی ہیں، اور یہ وہی عمران خان ہے نا جنہوں نے 2014 میں جو ہے سپریم کورٹ کے باہر اپنی شلواریں سوکھنے لگا دی تھی. اور اب اچھا، اور میں نے سنا کہ ابھی جب ایسے ہی ہوا تھا، ایسے ہی ہوا تھا. آپ نے صحیح کہا ہے بالکل. یہ دھرنے میں ایسے ہی ہوا تھا. میرے خیال ہے طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب دونوں ظاہری بات ہے تھک گئے تھے وہاں رہ رہ کے. مجھے اگلے دن ویسے کسی نے انسائڈ سٹوری بتائی ہے، میں کسی پارلیمنٹیرین کو مل رہا تھا کہ یہ پیسوں کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے یہ جو دھرنے ہوتے تھے اور کیسے کہاں سے پیسے آتے تھے. تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے شلواریں لگا دی تھی، وہ شلواریں تو پھر نیشنل ہیڈ لائن بنی نا کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ کی باہر شلواریں لٹکی ہوئی ہے، پارلیمنٹ بھی بند ہے، سپریم کورٹ بھی بند ہے. جی بالکل. تو یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں. تو وہ کیا تھا؟ وہ احترام ہو رہا تھا عدالتوں کا جو انہوں نے وہاں پہ شلواریں سوکھنے لٹکا دی تھی، اور انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ آن دا ریکارڈ موجود ہے. اب آئی تھنک کچھ نہیں تو کہ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں 27 کے پتہ نہیں 32 ایسے کلپس موجود ہیں عمران خان صاحب کے، جس میں انہوں نے فوج کے خلاف بھی بات کی، جس میں انہوں نے عدالتوں کے خلاف بھی بات کی، اور وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. بہت 2-4 تو خیر میں چلا بھی چکی ہوں اپنے شوز کے اندر. لیکن اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک دم سے اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر لیں اور اچانک سے آپ کو باقی سب جو ہے اپنے سوا باقی سب جو ہے وہ غلط نظر آئیں، یہ سب سے بڑی غلط بات ہوتی ہے. یہ ان کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، اور پبلک کی سمجھ میں آ گیا کم از کم. اسی لیے یہ ڈر گئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی مشینز جو ہیں وہ لگائی جائے ووٹنگ کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو رہتے ہیں انہوں نے تو کم سے کم انہیں ووٹ نہیں دینا. اور ویسے بھی ان کو پریشان ہونے کی وہ بعض جو پاکستانی ہے نا وہ ابھی تک اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ ہاں جی عمران خان نے بڑا چینج لانا ہے. مگر خیر ووٹنگ مشین سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں جس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جس طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد فوج کی نگرانی میں جو ووٹنگ کی جاتی ہے، میرے خیال ہے کہ اس کے بجائے فوج کی نگرانی کرنی چاہیے ووٹنگ کے ٹائم پہ، بجائے اس کے کہ فوج ہماری نگرانی کرے ووٹنگ کی، تو پھر شاید کوئی فیصلہ صحیح ہو جائے.
میں آپ کو ویسے اس پہ ایک تھوڑا سا بڑی پلازیبل ایویڈنس دیتا ہوں. جب بھی اچھا فوج کو یہ بلاتے ہیں, فوج آتی نہیں ہے, فوج یہ تو نہیں کہتی دیکھیں فوج کو تو تب بلائیں گے جب یہ آئے گی فوج, یہ اسپیشل پرمیشن الیکشن کمیشن دیتا ہے کہ جی بلائیں, اور ساری سیاسی جماعتیں. اچھا یہ تھوڑے دن پہلے آپ کو پتا ڈسکا میں ایک الیکشن ہوا تھا تھوڑے مہینے پہلے, اور اس میں فوج نہیں تھی, اور وہاں پہ پھر کتنی قتل و غارت ہوئی, وہ الیکشن دوبارہ ہوا اور وہ پولیس والوں کو راتوں رات اٹھا کے لے گئے. پولیس کو تو سمجھتی کچھ نہیں ہے نا, یہ پولیس کو راتوں رات پولیس کو بھی اٹھا کے لے گئے, پولیس کے ساتھ وہ جو الیکشن کمیشن کا عملہ تھا اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. تو جو تھوڑا بہت ڈر ہے وہ فوج ہی الیکشن کرا سکتی ہے. فرینکلی اسپیکنگ اگر فوج نہ کھڑی ہو پولنگ اسٹیشن کے باہر تو اس ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتے. ایک مثال ڈسکا کی جس میں پولیس تھی, پولیس پہ بھی انکوائریاں, ابھی الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اور اس کے اوپر وہ سارا ہوا ہے کس طرح وہ ایکسپوز ہوئی ہے پی ٹی آئی. وہاں پہ عمران خان صاحب سارا ٹائم پی ایم ایل این پہ الزام لگا دے, لیکن پتا چلا کہ اپنی پارٹی بھی وہی کام کرتی ہے جو دوسری جماعتوں پہ وہ کرتے ہیں. لیکن خیر اس کو چھوڑیں, آخری سوال آپ سے میڈم کرنا ہے. میڈم یہ خطے کے باقی ممالک تو سارے ٹھیک چل رہے ہیں, ایران کے اوپر 35-40 سال کی سینکشن ہے پھر بھی غیرت سے کھڑا ہوا ہے. افغانستان کو چھوڑ دیں, ان بیچاروں کی تو کنڈیشن ہی ہو رہا ہے, وہ تو ہم الٹا ان کو بچاتے بچاتے مجھے لگ رہا ہے ہم نے لٹک جانا ہے ان کے ساتھ, کیونکہ جو حالات ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں, جس طرح کے ہم ان کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے ہماری کچھ نہیں چھوڑنا جو نظر آ رہا ہے سچویشن. انڈیا بھی ٹھیک ہے, چائنا بھی ٹھیک ہے, باقی ممالک بھی ٹھیک ہیں. ڈیموکریسی میں بھی میں کل دیکھ رہا تھا جو بائیڈن نے سمٹ بلائی ہے ڈیموکریسی کی, پاکستان جو اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ کہتا ہے پاکستان 105 نمبر پہ ہے ہائبریڈ رجیم کے ساتھ, انڈیا 53 نمبر پہ ہے, سری لنکا, بھوٹان, مالدیو سب ہم سے آگے ہیں. جسٹس سسٹم کی جو اگلے دن رپورٹ آئی تھی جسٹس عدالتوں کے حوالے سے, پاکستان کی عدالتیں دنیا میں الحمدللہ 130ویں نمبر پہ آئی ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ خطے کے باقی ممالک تو گرو کر رہے ہیں, ہم اس طرح کیوں گرو نہیں کر رہے؟ ہمیں کیا ہے, وہ پنجابی کہیں ساڈا نک وگدا ہے, سانو کی پرابلم ہے, سانو کی مسئلہ کی ہے, ہم کیوں نہیں ترقی کر پا رہے, کیوں اس ڈائریکشن میں نہیں جا پا رہے؟ کیا ہمارا لیڈرشپ کا کرائسس ہے, ہمیں انٹرونشنز ہوتی ہیں, یا اکانومی ٹھیک نہیں ہے, یا پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا, انٹرنیشنل کمیونٹی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی, وائی we are in such a trouble کہ سانو مسئلہ کی ہے؟ سر سب سے پہلے تو یہ کہ باقی ملک اس لیے دو چیزیں اس میں, باقی ملک اس لیے ترقی کر رہے ہیں کہ ان کی فوج جو ہے وہ فون کر کے یہ نہیں کہتی کہ الیکشن میں ہمیں کھڑا کرو نہیں تو تم جیتو گے نہیں. پہلی بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں فوج نہیں تھی تو بڑا اچھا وہ وہاں پہ بڑا ہنگامہ ہو گیا, پولیس والوں کو مارا, وہ یہی بتانے کے لیے کہ جی اگر فوج نہیں کھڑے کرو گے تو یہ ہوگا, اور اگر فوج کھڑی کرو گے تو تم آ جاؤ گے. دوسری بات جہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ مجھے جو لگتی ہے, مے بی آئی ایم رانگ, وہ یہ کہ جس کو جو کام آتا ہے یا جو جس کام کے لیے ہے وہ وہاں نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ کسی سے بھی بات کریں, چلے اگر میں میڈیا کی بات کر لوں, اپنے ہمارے میڈیا میں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پائلٹ ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے, لیکن بہت کم لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو جرنلسٹ ہیں, جنہوں نے میڈیا پڑھا ہے, جو میڈیا میں کام کر رہے ہیں اور میڈیا پڑھ کے ہی کام کر رہے ہیں. جنہوں نے پڑھا ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے, اور یہ ڈاکٹر انجینئرز کی ڈگری لے کے اپنے آپ کو ڈاکٹرز بتاتے ہیں, وہ ایک سر درد کی گولی نہیں سجیسٹ کر پاتے, یہ بیٹھ کے جو ہے وہ سیاست پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ جب کہنا چاہیے کہ جو انجینئر اپنے آپ کو لکھتے ہیں وہ انجینئرنگ فیلڈ میں کام نہیں کر رہے, وہ اینکر بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیفنس اینالسٹ بنے ہیں, لیکن وہ ان کو ڈیفنس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ ریٹائرڈ فوجی آ جاتے ہیں, انہیں خود کچھ نہیں پتا ہوتا, یہ سیاست کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ ڈیفنس کی بات کریں بھائی, آپ آ کے سیاست پہ بول رہے ہیں کہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے, کوئی کچھ ہے, جس کو مطلب جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے. فوج کو سرحد پہ ہونا چاہیے, فوج جو ہے وہ ملک چلا رہی ہے. پولیٹیشنز کو ملک چلانا چاہیے, وہ فوج کے جوتے صاف کر رہی ہے. اب ان لوگوں کو ہر کوئی جو ہے وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے, جس کو جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہا جس کام کی قابلیت ہے. جہاں پہ جن کنٹریز کا آپ نے نام لیا, چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی ہو, ان کی
فوج اپنے کام سے کام رکھتی ہے. ابھی جو آپ کا ایک اور ایک نکلا تھا, کیا تھا وہ, ایک اور باکس نکلا تھا نا, پینڈورا باکس کے, کیا پینڈورا لیکس, اس میں ہمارے کتنے جو ہے نا انمول رتن جو تھے ان کے نام تھے, ٹھیک ہے, کہ ان کا یہاں فلیٹ ہے فوجیوں کا, وہاں ہے وہاں ہے, انڈیا کے کوئی نہیں تھے. تو اگزامپل میں انڈیا کی اس لیے دے رہی ہوں کہ فوری طور پہ ظاہر ہے کہ انہی کی زبان ہمیں سمجھ آتی ہے, انہی کی باتیں, اور وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہوں, میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اور کسی کے اتنے فوجیوں کے نام نہیں آتے جتنے ہمارے فوجی جو ہے ان کے اوپر جو ہے یہ رحمت برس رہی ہے, اور کہلاتے ہم جی اسلامک ریپبلک پاکستان, اور سب سے زیادہ جھوٹے اور سب سے زیادہ چور, سب سے زیادہ بے ایمان. یعنی اگر یورپ میں آپ جا کے دیکھیں یا کسی کنٹری میں جا کے دیکھیں, جتنی 2 نمبریاں ہمارے کنٹری سے لوگ جا کے کرتے ہیں وہ بیچارے تو تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے یاد آ رہا تھا یاسر پیرزادہ کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی, جو جرنلسٹ ہیں لاہور سے, تو انہوں نے لکھا تھا کسی یورپین کنٹری میں گئے تو وہاں پہ بس میں بیٹھے, اور جب لوگ اترتے تھے تو اس میں باکس لگا تھا, وہاں پہ اپنا جو بھی کرایہ ہوتا تھا وہ ڈال کے اتر جاتے تھے. تو انہوں نے کسی وہاں پہ ساتھ والے آدمی سے کہا کہ اگر کوئی بغیر یہ پیمنٹ کیے نکل جائے تو کیا کرو گے, تو کہتے ہیں وہ ایسا حیران ہوا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے, کہ ان کے یہاں تصور نہیں کہ کوئی اس طرح کی چوری کرے. ہمارے یہاں تو ہمارے لوگ اب پہنچ گئے الحمدللہ, وہاں پہ بغیر کرائے کے بھی اترنے کا ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم تو ہر چیز میں ہم مذہب لے آتے ہیں, ہر چیز میں جی ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے, ہمارا مذہب وہ سکھاتا ہے, اور اس کے اوپر ہم خود عمل کوئی نہیں کرتے. ہمارا عمل جو ہے وہ اپنی مرضی کا ہوتا ہے, باقی سب کچھ جو ہے اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے باقی کنٹریز جو ہیں وہ اپنے ریلیجن کو لے کے نہیں چلتی. جو ملک ہے وہ ریلیجن پہ نہیں چلتا, ملک اکانومی پہ چلتا ہے, ملک آپ کی ایجوکیشن پہ چلتا ہے, ملک اس پہ چلتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں. اس پہ نہیں دے رہے کہ آپ نے جی جو ہے وہ اسکول میں جو ہے آپ نے قرآن پڑھانا ہے, آپ نے جو ہے وہ اگر آپ نے ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھا تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ یہ چل رہا ہے, آپ نے جینز نہیں پہننی لڑکیوں نے, لڑکیاں ٹی شرٹ نہیں پہنیں گی, لڑکیاں یہ نہیں کریں گی, کوئی وہ نہیں کرے گا. تو یہ ابھی جو لال مسجد کا مولوی ہے کہہ رہے جی فیصل مسجد میں لوگ پکنک منانے چلے جاتے ہیں, یہ نہیں ہوگا, وہاں پہ جائیں گے تو نماز پڑھنی پڑ جائے گی. تو مطلب عجیب عجیب قسم کے لوگ جب آپ پالیں گے اپنے ملک کے اندر, ان کو سپورٹ کریں گے, اوپنلی سپورٹ کریں گے, چاہے وہ ٹی ایل پی ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو, اس کو آپ جب اوپنلی سپورٹ کریں گے, اس طرح کی کنٹریز آگے نہیں بڑھتی. اس طرح کی کنٹریز آپ کو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, ویسے تو الحمدللہ ہم ایک ہی ہیں نمونے, لیکن اگر کوئی اور بھی ہوتی نا تو اس نے آگے نہیں بڑھنا تھا. اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایشو ہے, سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان کا, جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو پیچھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہر کسی جگہ پہ عزت نہیں ہوتی. ابھی بڑا چوڑا ہو کے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی ہمیں سعودی عرب سے لون مل گیا ہے. شرم نہیں آتی, لون مانگ رہے ہو اور اس کے بعد چوڑے ہو کے بتا رہے ہو کہ جی ہمیں انہوں نے دے دیا ہے. آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جس کو آپ باہر سیل کریں, کچھ آپ بناتے نہیں ہیں, کچھ آپ بیچتے نہیں ہیں, اپنی اکانومی خود نہیں بناتے, اس کے بعد جی بس پیسے لے لے کے ادھر سے ادھر سے اس طرح سے تھوڑی ملک چلا کرتے ہیں. بڑی تلخ حقیقت ہے میڈم, چیزیں واقعی اتنی اچھی نہیں ہیں. اور جو سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے پہ اپنا ڈال دیتا ہے. یہ کہتے ہیں جو وہ اسموگ آ گیا, انہوں نے کہا انڈیا سے آیا اسموگ, پھر وہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے چلو نہیں آیا, چلو یہ پرانی حکومتوں کا قصور ہے, یہ ہمارا قصور نہیں ہے. بھائی آپ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے, ہمیں تو سولوشن بتانا ہوتا ہے آپ نے, اور کیسے ایک ملک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. حکومت کا جو یہ کام ہوتا ہے, اور عمران خان صاحب ایز اے وزیر اعظم سبزیوں دالوں کی قیمتیں بتاتے ہوتے ہیں, یہ تو مجسٹریٹ لیول کا 14ویں 16ویں گریڈ کے افسر کا کام ہوتا ہے, نہ کہ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے. ان کا کام تو پالیسی لیول کی اسٹیٹمنٹس دینا ہوتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ایک بڑی ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں ہے. اس ملک کو لیڈرشپ چاہیے جو ملک کو اکٹھا کرے, اور اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ملک کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے, اور ہر شخص, ہر ادارہ, ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ میں رہ کے کام کرے, تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں کو ایک پراپر رسپیکٹ مل سکے, اور لوگ ہم کسی سے پوچھ سکیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکے. اور میں ایک چیز بڑا کنٹینیوسلی فیل کر رہا ہوں کہ پیپل آر ناٹ آنسریبل ہے, دے شوڈ بی آنسریبل فار وٹ ایور دے آر ڈوئنگ. تھینک یو ویری مچ آرزو صاحبہ فار یور ویلیوبل انپٹ, اور آپ نے اتنا ہمیں اپنے جو ہے وہ جوش, ہوش, جذبے اور اپنے انالیسس سے
جو چیزیں ہیں وہ بتائیں. آبویسلی ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری یو ریئلی فیل کہ جو کچھ بھی ارد گرد ہو رہا ہے آپ اسے محسوس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, and then you have our opinion. Thank you very much for your opinion, Arzu Sahaba. بہت شکریہ. Thank you so much, sir. Thank you.